انسان کو ایسا بنا دیتی ہے، بے باک بنا دیتی ہے، دنیا کی طاقتوں سے وہ خوف کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے آگے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جو یہاں تک آپ کے سامنے ہمیں آنے تک حفاظت کے ساتھ لاتی ہوں، کوئی نہیں ہے، تنہا چلتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، شاید ابھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ہوگا، مئو گھوسی میں میں حاضر تھا، ایک صاحب وہاں پر ڈرے ہوئے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں ہمارے دیش کے، ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں جو راج ہے وہ آپ جانتے ہیں، بلڈوزر والا راج ہے، تو آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، اور آپ یہاں اسٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے، کوئی دقت تو نہیں۔ اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا، ہم نے آج ان کو جواب یہ دینا تھا، وہ تو مئو تھا، گھوسی تھا، ہم تو اجودھیا بھی پہنچ گئے، ہم تو آفیشیل اجودھیا پہنچ گئے، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز گونجے گی، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک۔ اگر یہ بیداری باقی رہی اور بڑھ گئی تو انشاءاللہ انقلاب تو آنا ہے، اندھیرے کے بعد اجالے کو طلوع ہونا ہے، اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی۔ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت گا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، نا امیدی اور مایوسی کی طرف مت جانا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے 1400 سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہر زمانے میں یہ حالات رہے ہیں۔ بعض حضرات کو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، اس دیش میں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا ہے، تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں، بدر میں بھی ہم مائنورٹی میں ہی تھے، بدر کے میدان میں بھی مائنورٹی میں، احد میں بھی دیکھیں، خندق میں بھی دیکھیں، اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنورٹی اگر دیکھنا ہو، اقلیت، وہ کربلا کا میدان ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوہ نہیں رہا، آج بھی مسلمانوں کو شکوہ نہ ہو۔ آج سے 100 سال پہلے بریلی کی ایک آواز آتی تھی، امام اہل سنت فاضل بریلوی کی آواز، جو امت مصطفیٰ کے غیور جوانوں کو جگاتی ہوئی یہ کہتی تھی، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے سنیو، اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت قائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا ہے، بھول جاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے لوٹا ہے۔ ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں، زندگی میں کبھی ناموس رسالت پر سودا نہ ہونے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں، ایک سروے کے مطابق، پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ سینسیٹیو، سب سے زیادہ حساس اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان۔ عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا، عرب بڑی تعداد میں ہیں، لیکن سروے میں ایک آ گیا ہے، سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ اس کی وجہ میرے عزیزو انہی بزرگان دین کی صحبت ہے، یا علماء کاملین کی صحبت ہے۔ آج مجھے اس بات کا فخر ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرتا ہے
چاہے وہ دوا دے کر کے یا انجیکشن دے کر کے. سن کرتا ہے، پہلے بے ہوش کرتا ہے، اس کے بعد چیر پھاڑ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے. لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ڈاکٹر لوگ کبھی چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں، یا ہاتھ پیر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں. اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد چیر پھاڑ کیا جاتا ہے. یہ دستور ہے آپریشن تھیٹر کا. اسی دستور پر دنیا میں بھی عمل ہوتا ہے. کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے نشہ دیا جاتا ہے، پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے. اور برسوں سے امت مسلمہ کو نشہ دیا جا رہا ہے. صرف ہیروئن کوکین کا نشہ نہیں ہے، افیون چرس گانجے کا نشہ نہیں ہے. انٹرنیٹ بھی ایک نشہ ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے. اس پوری امت کو اس نشہ میں مبتلا کر کے رکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے، اور سالوں سے نشہ میں رکھ کر کے قوم مسلم کو دیکھا گیا. صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دنیا میں. اب چیک کرنے کا وقت آیا کہ مسلمان پورے بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے. ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، اسلام، قرآن اور اللہ کی ذات پر بھونکا جائے. پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے سوئے ہوئے. اب یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ چیک کرنے کا ٹائم ہے ان کے. جگہ جگہ سے یہ مسلمانوں کی بیداری کو ناپنا چاہتے ہیں. انہوں نے عربوں میں بھی دیکھا، یورپ میں بھی کر کے دیکھا. جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرائی گئیں، پھر منظر تو دیکھا کہ کتنے جاگے ہیں، کتنے سوئے، بیدار کتنے ہیں. میرے عزیزو، عربوں میں تو ایسی نیند ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. چاہے کچھ بھی بول دیا جائے اسلام کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، وہ ایک گہری نیند سوئے ہوئے ہیں. لیکن جب جہاں سے کوئی کتا بھوکا ہمارے ملک سے، تو پھر میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک ہر علاقے سے مسلمان بچہ بول پڑا لبیک یا رسول اللہ. یہ اس بات کی علامت ہے کہ نشہ تو تمہیں دیا گیا اور نشہ ہمیں بھی دیا گیا ہے، لیکن ابھی ہماری قوم بے ہوش نہیں ہوئی، اپنے نبی کے نام پر ابھی بھی ہوش میں ہے. اور جب تک یہ ہوش باقی رہے گا، یاد رکھنا تمہارا چیر پھاڑ نہیں ہو سکے گا، آپریشن نہیں ہو سکے گا. جب تک یہ زندگی باقی ہے آپریشن نہیں ہو سکے گا. عزیزان گرامی وقار، خاص طور پر میں یو پی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خوف اور ڈر کے ساتھ اگر جینے پر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہو تو نکال پھینکو. ہماری تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے. تمہارے لیے خوف کا ماحول راس نہیں آتا، سیب نہیں دیتا. اگر کہیں موب لنچنگ کر کے کسی کا ویڈیو وائرل کیا جائے، کسی کا گھر توڑ کر کے اس کی بربادی کو وائرل کیا جائے اور تمہارے دلوں میں دہشت ڈالی جائے، تو نکال پھینکو اس خوف کو. ڈر کے مارے اپنی ٹوپیاں چھپانا، ڈر کے مارے اپنی داڑھیاں چھلا دینا، ڈر کے مارے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کرنا، یہ حرکتیں مت کرو، بلکہ پھر سینہ سپر ہو کر میدان میں اتر آؤ اور دشمنان اسلام کو یہ جواب دے کر کے سناؤ کہ یہ جو تم چھوٹے موٹے حرکتیں کر کے ہمارے دلوں میں دہشت ڈالنا چاہتے ہو، یہ ہماری پرانی تاریخ ہے. ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جہاں ہر سال محرم میں ہمیں کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے. ہمیں ہر سال حسین اعظم کی قربانی سنائی جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کے روئیں، امام حسین پر ماتم کریں. محرم میں کربلا کی داستانیں اسی لیے سنائی جاتی